استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کھول لیتا ہے، وہ راز ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ چراغ ہے جو تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، مگر افسوس انسان اسے معمولی سمجھتا ہے، اسے صرف ایک ذکر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ وہ معجزہ ہے جو بانجھ کو ماں بناتا ہے، غریب کو بادشاہ، مجرم کو ولی اور گناہ گار کو محبوب خدا بنا دیتا ہے۔ استغفار وہ طاقت ہے جو انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ راز ہے، طاقت ہے، دوا ہے، نور ہے۔ استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہو جائے گا۔ ایک عورت جس کو اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر ڈاکٹروں نے بانجھ کہہ کر اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اس عورت نے جب استغفار کا ورد اس طریقے سے شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک آدمی زندگی کا ایک طویل عرصہ کرائے کے مکان میں گزارتا آیا تھا، ہر ماہ تنخواہ آتی اور کرائے کے نام پر نکل جاتی، یوں لگتا جیسے کمائی صرف دوسروں کی دیواروں کو سہارا دینے کے لیے ہے، لیکن اس آدمی نے جب استغفار کا ورد شروع کیا تو پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاور آف استغفار۔ استغفار کتنا پاورفل ذکر ہے۔ استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو اتنی خاموشی سے، اتنے سکون سے، اتنی طاقت کے ساتھ بدل دے جیسے استغفار۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو لبوں پر آتے ہی آسمان ہلنے لگتا ہے، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت بندے کی طرف لپکتی ہے۔ افسوس، ہم استغفار پڑھتے ہیں لیکن محض ایک عادت سمجھ کر، ہم اس کی طاقت سے ناواقف ہیں، ہم نہیں جانتے کہ استغفار وہ راہ ہے جو انسان کو ذلت سے عزت، افلاس سے خوشحالی، گناہوں سے طہارت اور زمین سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی جان لے کہ استغفار کی طاقت کیا ہے تو وہ ہر سانس کے ساتھ اسے اپنا ورد بنا لے۔ لوگ لاکھوں کی نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، سکون کی تلاش میں نفسیاتی ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، لیکن اگر دل سے یقین کے ساتھ آنکھوں میں نمی لے کر استغفار کیا جائے تو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک عورت جس کو اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، ڈاکٹروں نے علاج کروایا مگر ڈاکٹروں نے بانجھ کہہ کر اسے لا علاج قرار دے دیا۔ جب اس عورت نے استغفار کا ورد شروع کیا، اپنی تسبیح کو استغفار سے مزین فرمایا، اپنی زبان کو استغفار سے معطر کیا، تو پھر اس کو اللہ پاک نے کتنے بیٹے عطا کیے، اور وہ جب بڑے ہوئے تو اپنی ماں کے لیے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھی وہ عورت اکثر اپنے خالی جھولی کو تکا کرتی تھی، جس میں کبھی کسی معصوم کے ہنسنے کی آواز گونجتی تھی، مگر تقدیر جیسے خاموش تماشائی بن گئی تھی۔ وہ عورت جس کا نام رابعہ تھا، ہر مہینے امید باندھتی اور ہر مہینے ٹوٹے خوابوں کا ایک ٹکڑا اس کے دل میں چبھ جاتا۔ شادی کو 10 سال بیت چکے تھے، علاج کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئی، کئی مہنگے علاج کروائے، لیکن ہر بار ایک ہی جملہ سننے کو ملتا: آپ بانجھ ہیں، آپ کے ہاں اولاد کا امکان نہیں۔ یہ لفظ بانجھ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا جسے کسی نے اس کی نسوانیت کو ہی مسترد کر دیا ہو۔ سسرال والوں کی نظریں، محلے کی عورتوں کے طنز اور اپنے شوہر کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھا گئی۔ مگر ایک دن جب وہ مسجد کے ایک گوشے میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، ایک بزرگ خاتون نے اس کے قریب آ کر صرف اتنا کہا: بیٹی، استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو، اللہ کی رحمت کو آواز دو، وہی بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ اس دن کے بعد رابعہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دل کی سچائی سے، روح کی گہرائی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد شروع کیا۔ وہ ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ استغفار پڑھتی۔ اس نے اپنی تسبیح کو استغفار سے مزین کیا، اپنے کمرے کی دیواروں کو اس ذکر سے مہکا دیا، اپنے آنسوؤں سے اللہ کو پکارا اور دل سے کہا: اے رب، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو اولاد دینے والا ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے،
چند ماہ، صرف چند ماہ گزرے اور پھر ایک دن وہ معجزہ رونما ہوا جو انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ وہی عورت جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ پہلا بیٹا تولد ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ اس نے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بچوں کی پیدائش کے ساتھ رابعہ کی دنیا بہار بن گئی۔ وہ بچے قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے اور جب بھی ماں کو دیکھتے اس کے قدم چومتے۔ بڑے ہو کر وہ عالم بنے، ایک حافظ قرآن، دوسرا استاد دین، تیسرا مسجد کا خطیب اور چوتھا نیکی کے کاموں میں صدقہ جاریہ۔ رابعہ کی آنکھوں میں ہر روز خوشی کے آنسو ہوتے۔ وہ کہتی اگر لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں تو کیا ہوا، میرا رب تو ہر دروازہ کھولنے والا ہے۔ میں نے استغفار کو اپنایا اور اللہ نے میرے لیے وہ دروازے کھولے جن کا تصور بھی نہ تھا۔ یہ استغفار کی طاقت تھی، وہ استغفار جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ آسمان سے تقدیر بدل کر زمین پر رحمت نازل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جس کا نام نعمان تھا، محنتی، باوقار، نیک طبع، مگر قسمت کے ہاتھوں پریشان۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ وہ کرائے کے مکان میں گزارتا آیا تھا۔ ہر ماہ تنخواہ آتی اور کرائے کے نام پر نکل جاتی۔ یوں لگتا جیسے کمائی صرف دوسروں کی دیواروں کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ اس کا دل چاہتا کہ اس کے بچے بھی کسی اپنے گھر میں بے خوف کھیلیں اور وہ بھی اپنے دروازے پر نعمان منزل کی تختی لگائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ تنگ دستی نے اس کے خوابوں پر اوس ڈال دی تھی۔ تنخواہ محدود، اخراجات بے حساب اور دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی تمنا جو ہر دن سسک کر مر جاتی تھی۔ ایک رات نعمان تھک ہار کر سجدے میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ رب سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ میرا گھر کہاں ہے، میری دعائیں کب قبول ہوں گی، کب میرے بچے کرائے کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ اس کی فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک پہنچی اور وہی رات اس کی زندگی کا نقطہ آغاز بن گئی۔ اس رات کے بعد نعمان نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ اس نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گزرنے والی ساعت میں اس کی زبان پر ایک ہی ورد ہوتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس نے اپنی صبح کا آغاز استغفار سے کرنا شروع کیا، اپنی راتوں کو اس ذکر سے معطر کر لیا۔ کام پر جاتے ہوئے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر وقت اس کی زبان پر استغفار تھا۔ لوگوں نے طنز کیا، بعض نے مذاق اڑایا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو آسمان والا دروازہ ضرور کھلتا ہے، اور وہ دروازہ استغفار سے کھلتا ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ معجزات کا منظر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے کاروبار میں برکت آنے لگی۔ جو چیزیں مہینوں میں بکتی تھیں وہ دنوں میں بکنے لگیں۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ایسی مالی مدد ملی جو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ اور پھر ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ایک پرسکون محلے میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر صرف اس کا ہو گیا۔ اس نے جب اپنے نام پر رجسٹری دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے گھر کے در و دیوار کو چھو کر کہا، یہ استغفار کی برکت ہے، یہ اس در کا عطیہ ہے جو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج نعمان کے بچے اپنے آنگن میں کھیلتے ہیں، اس کی بیوی سکھ کا سانس لیتی ہے اور وہ خود ہر آنے والے کو ایک ہی پیغام دیتی ہے، اگر تم اپنی تنگی کو وسعت میں بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کو زندگی کا لباس بنا لو، کیونکہ استغفار بندے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں بندہ خود بھی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں استغفار کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش خوب برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیات چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، یہ رزق میں وسعت، اولاد کی نعمت، بارش، خوشحالی اور زندگی کی آسانیوں کا خزانہ بھی ہے۔ لیکن افسوس، ہم صرف زبانی استغفار پڑھتے ہیں، اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے خلاصی عطا فرماتا ہے اور ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔
یہ حدیث اپنے اندر پوری زندگی کا خلاصہ لیے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاکت میں ہو اور وہ استغفار نہ کرے۔ یعنی جو بھی کسی مصیبت میں ہے اسے سب سے پہلا سہارا استغفار بنانا چاہیے۔ ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کی جامع مسجد میں آیا، بہت غریب تھا۔ اس نے ہر در پر کوشش کی لیکن کوئی سبیل نہ بنی۔ کسی نے کہا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، اس نے ایسا ہی کیا۔ چند ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے نہ صرف اس کا رزق کھولا بلکہ اسے اس وقت کے ایک بڑے تاجر سے ملا دیا جس نے اسے اپنا شریک بنا لیا۔ جب امام احمد نے اس کی داستان سنی تو فرمایا، یہ استغفار کی برکت ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دوائیں جسم کے لیے ہیں اور استغفار دل کے لیے۔ اگر تمہارا دل بیمار ہے، سخت ہو گیا ہے تو اس کا علاج کثرت استغفار ہے۔ استغفار صرف دنیا کے مسائل کا حل نہیں بلکہ آخرت کے نجات کا سب سے قیمتی ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، میں خود روزانہ 100 مرتبہ اس سے استغفار کرتا ہوں۔ اب سوچئے جو نبی معصوم ہو، خطا سے پاک ہو، وہ بھی روزانہ اتنا استغفار کرے تو ہم جو گناہ میں ڈوبے ہیں ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار ہی اسے پھر سے سفید کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی رزق کے لیے، کوئی بیماری کے لیے، کوئی دشمنوں کے خوف سے، لیکن کسی کو یہ شعور ہی نہیں کہ استغفار کے ذریعے ان سب مسائل کا حل کھل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آسمان سے بارش رک جائے تو میں اس وقت تک نماز استسقاء نہ پڑھاؤں گا جب تک لوگ استغفار نہ کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بارش بھی استغفار سے آتی ہے۔ آج کا انسان سب کچھ چاہتا ہے، دولت، سکون، عزت، نجات، کامیابی، لیکن وہ استغفار کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف زبان کی تکرار ہے، حالانکہ یہ تکرار نہیں، اللہ کے دربار میں رجوع کی صدا ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا اور اب تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ اگر بندہ سچے دل سے ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان اس پر مسکرا اٹھتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت ہے کہ استغفار عذاب کو ٹال دیتا ہے، تو جو ذکر عذاب کو روک سکتا ہے وہ رزق، سکون، عزت، ترقی، حتیٰ کہ جنت کو کیوں نہ کھول دے۔ استغفار نہ صرف ایک ذکر ہے بلکہ یہ ایک طاقتور دوا ہے جو روح کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ یہ وہ روحانی وظیفہ ہے جو نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، تاریکی کو نور اور فکر کو غنا میں بدل دیتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب ہم استغفار کو محض الفاظ کی تکرار نہ سمجھیں بلکہ دل سے، یقین سے، عاجزی سے، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور پڑھیں۔ تب ہی استغفار انسان کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ ذکر چھوٹا ہے مگر اس کی طاقت انسان کی سوچ سے بھی بڑی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا اور غربت کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا اور اولاد کی کمی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا، یا شیخ آپ ہر مسئلے کا حل استغفار ہی کیوں بتاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں نے قرآن میں یہی کچھ پڑھا ہے، سورہ نوح میں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔